نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس پروگرام میں ہم مختلف مواقع اور مختلف لوگوں کے لیے کی جانے والی دعاؤں کے بارے میں بات کریں گے۔ آج کے اس ابتدائی پروگرام میں ہم دعا کے آداب اور قبولیت کے مواقع وغیرہ کے موضوع پر بات کریں گے۔ دعا کیا ہے؟ دعا بندے کی اپنے رب سے التجا ہے، فریاد ہے، اس بات کا اظہار ہے کہ اے رب، میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، اور تو داتا ہے، تو دینے والا ہے، سارے خزانوں کی کنجیاں تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا دروازہ دن رات کھلا رہتا ہے، تو سب کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، تو دل ہی دل میں پکارے جانے والی دعائیں بھی سنتا ہے اور زور سے بولی جانے والی بھی۔ دعا انسان کی تمناؤں کے لب پر آنے کا نام ہے، جیسے علامہ اقبال نے بہت خوبصورتی سے کہا تھا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، کہ میری تمنائیں، میری آرزویں، میرے اندر کی خواہشات اور میری ضروریات، ان سب کو پورا کرنے کے لیے اے رب میری کوششیں کافی نہیں، ان کی تکمیل کے لیے میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں اور میں تجھ سے ہی دعا کرتا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بہت خشوع کے ساتھ اور بہت یقین کے ساتھ اپنے رب سے کہا تھا کہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ تجھ سے دعا مانگ کر اے رب میں کبھی بدبخت رہا ہی نہیں، نامراد رہا ہی نہیں، یعنی تو ضرور سنتا ہے، تو میری بھی سنے گا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک طویل عرصے تک اولاد کی محرومی کے باوجود کبھی مایوس نہیں ہوئے، اپنے رب کو پکارتے رہے، مانگتے رہے، حتیٰ کہ ان کی دعا سن لی گئی۔ کیونکہ دعا کی قبولیت میں یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی خاص حکمت کے تحت یہ جانتا ہے کہ کس بندے کو کب کیا چیز عطا کی جانی چاہیے۔ تو آئیے ابتدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دعا مانگتے کیسے ہیں، دعا کا ادب کیا ہے، سلیقہ کیا ہے، کیونکہ یہ ایک انتہائی کمزور اور عاجز انسان کے الفاظ اس کے عظیم رب کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہونے چاہیے تاکہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو دعا مانگتے وقت پوری توجہ اور پورے خشوع اور خضوع کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتا۔ دعا مانگنے کے ادب میں سب سے پہلا ادب، سلیقہ اور کرینہ یہ ہے کہ انسان پورے اخلاص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، شوق اور محبت کے ساتھ اپنے رب سے مانگے، پورے یقین کے ساتھ کہ اس کا رب اس کی دعا ضرور سنے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس سے دعا کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی صرف اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ سب کو دینے والا دراصل وہی ہے۔ انبیاء ہوں یا اولیاء کرام ہوں یا بزرگان دین ہوں، سب کے سب اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اسی کو پکارتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے شام تک ہر موقع پر اپنے رب کو پکارا کرتے تھے، اور وہ تمام دعائیں احادیث کی کتابوں میں ہمیں صحیح سند کے ساتھ ملتی ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بستر سے اٹھتے وقت اپنے رب کو پکارتے، پھر نماز میں کون کون سی دعائیں مانگتے، پھر اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، یہاں تک کہ اگر چھینک آئے تو اس وقت کیا پڑھا جائے، اور اسی طرح رات کو سوتے وقت، اور بے شمار مواقع کی دعائیں، اور اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بہت ہی خوبصورت انداز میں مختلف کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں، جس سے ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ اور ادب پتہ چلتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے، اور کس طرح اللہ کے محبوب نے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار اپنے رب کے حضور کیا ہے، وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ پھر دعا مانگنے کے ادب میں ایک اہم ترین ادب یہ ہے کہ انسان توجہ سے مانگے،
حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی غافل دل کی دعا نہیں سنتا، یعنی انسان جب مانگے تو واقعی اس کو یہ معلوم ہو کہ وہ کیا مانگ رہا ہے، اور پھر تضرع اور عاجزی کے ساتھ بار بار اصرار کر کے مانگے، یہ نہ کہے کہ اے رب تو چاہے تو دے دے اور تو نہیں چاہتا تو نہ دے، نہیں، بلکہ پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے مانگے، اور اس بات کا بھی پورا یقین ہونا چاہیے کہ رب دعا سنتا ہے، کیونکہ وہ دیتا ہے۔ رب نہ سوتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، اور اس کو دینے کے لیے کسی سے مشورے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی اس پر جبر نہیں کر سکتا، کسی کا اس پر زور نہیں۔ اس لیے انسان جب اس سے مانگے تو یہ سوچ کے مانگے کہ اس کو دینے میں پورا پورا اختیار ہے اور وہ میری دعا بھی ضرور سنے گا۔ پھر اسی طرح انسان اپنی عاجزی اور مسکنت کا اظہار کرے، مانگتے وقت انسان اپنے اندر کو بالکل تکبر سے خالی کر لے اور یہ سمجھے کہ میں ایک انتہائی حقیر چیز ہوں اور میرا رب عظیم خالق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، اور میں اسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں جو میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا، اور اس کو دینے سے محبت ہے، وہ دے کر خوش ہوتا ہے اور دعا کرنے والے سے محبت رکھتا ہے، اور جو دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا مانگو، ادعونی استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس لیے رب کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ ساتھ گریہ وزاری بھی ہونی چاہیے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور آہوزاری کے ساتھ دعائیں کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر گڑ گڑا کے دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میرے لیے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا فرما، اے اللہ اپنے وعدے کے مطابق عطا فرما، اے اللہ اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اور پھر اس قدر عاجزی و زاری تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو دیکھا تو پیچھے سے آ کر آپ سے چمٹ گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی اب بہت کافی ہو چکا، آپ نے اپنے رب سے بہت کچھ مانگ لیا، اللہ تعالیٰ آپ سے کیے ہوئے وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان دعا میں تکرار کرے، یہ نہ ہو کہ ایک بار مانگے، دو بار مانگے اور اس کے بعد تھک کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ میری دعا تو سنی نہیں جاتی، اس لیے دعا مانگنے کا فائدہ نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انبیاء علیہ السلام مسلسل دعائیں مانگتے رہے، اصرار کے ساتھ مانگتے رہے۔ اس سلسلے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اصرار کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ انسان دعا کرتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگی، جنت اس کے لیے دعا کرنے لگتی ہے کہ اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو شخص 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگے تو دوزخ اس کے لیے دعا کرنے لگتی ہے کہ یا رب اس شخص کو دوزخ سے پناہ دے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ انسان مانگنے کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت حیا والا ہے، بہت کرم فرمانے والا ہے۔ اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور پھر اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ، مالک کائنات، سارے خزانوں کا مالک، وہ کبھی بھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کبھی وہ انسان کو فوراً مل جاتا ہے جو انسان اپنے لیے طلب کرتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے بہتر کچھ اور عطا کر دیا جاتا ہے، یا اس سے کوئی آنے والی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یا پھر آخرت میں اس کے لیے اس دعا کے اجر کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، جسے دیکھ کر انسان تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کو اپنی دعاؤں کے صلے میں کچھ بھی نہ ملا ہوتا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا کرتے وقت انسان کو حمد و ثنا کے ساتھ آغاز کرنا چاہیے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد اپنی عرض رکھنی چاہیے۔ تو جس دعا کے آگے پیچھے درود شریف پڑھ لیا جائے
وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی، پھر کہنے لگا اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نمازی تو نے جلدی کی، جب نماز پڑھ چکو تو بیٹھے رہو، اللہ کی اس طرح حمد و ثنا بیان کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اس سے دعا کرو۔ یعنی یہ دعا مانگنے کا ادب اور سلیقہ ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی دعاؤں کی قبولیت میں بعض اوقات اس کے گناہ حائل ہوتے ہیں، اور جب انسان استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی لیے انسان جب دعا کرے تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرے۔ پھر اسی طرح دعا کرنے کے ادب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان جب دعا کرنا شروع کرے تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرے، پھر اپنے قریبی لوگوں کے لیے دعا کرے، اور پھر تمام لوگوں کے لیے دعا کرے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں آتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور تمام مومنوں کو بخش دے جس دن حساب کتاب قائم ہو۔ پھر اسی طرح دعا مانگنے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ انسان جامع الفاظ کے ساتھ، بہترین الفاظ کے ساتھ دعا مانگے، اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کے الفاظ جامع ہو سکتے ہیں، کمپریہنسو، کہ کم الفاظ میں زیادہ بڑی چیزیں مانگی گئی ہیں۔ اس لیے ہمیں مسنون دعاؤں کو یاد کرنے اور ان کو پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص چیزیں عطا کی گئی تھی ان میں سے ایک چیز جوامع الکلم تھی، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع بات کہنے کی صلاحیت بخشی گئی ہے، یعنی کم الفاظ میں زیادہ بڑا مضمون۔ پھر اسی طرح انسان کو اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر دعا کرنی چاہیے۔ اگر زندگی میں انسان نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کام کیا ہو تو مشکل وقت میں، تکلیف کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں انسان اپنے رب کے سامنے اس نیک عمل کا ذکر کر کے اس کے وسیلے سے دعا کرے۔ جیسے ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں بارش شروع ہو گئی، بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی، تو اتنے میں ایک بڑا پتھر لڑک کر غار کے دروازے کے آگے آ گرا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا، اور اس طرح وہ باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ تو اس وقت ان تینوں نے آپس میں یہی سوچا کہ ہم اپنے اس عمل کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو خالصتاً ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا۔ تو بہرحال تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا ذکر کیا، جس کی بدولت ان کی دعا قبول ہو گئی اور غار کے پتھر ہٹ گیا جو کہ بظاہر ناممکنات میں سے تھا، اور اس طرح وہ لوگ وہاں سے نکل آئے، ادروائز ان کی زندگی بھی خطرے میں تھی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کو وسیلہ بنا کر دعا کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، بس اسے پکارو ان ناموں کے ذریعے، یعنی ان کے وسیلے سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام مختلف دعاؤں کے آخر میں بھی آتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ان سارے ناموں کو پڑھ کر بھی دعا کی جا سکتی ہے، یا پھر کسی خاص نام کے ساتھ بھی اس کو پکارا جا سکتا ہے۔ جیسے عموماً ہم یا اللہ تو کہتے ہی ہیں، یا پھر یا رب، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ان اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بار بار پکار کر دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی شخص باوضو دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں ابو عامر رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی اور کہا کہ ابو عامر نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ میرے لیے استغفار کریں۔ آپ نے پانی طلب فرمایا، وضو کیا، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرما۔ پھر اسی طرح دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان حلال رزق کا اہتمام کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ وہ طویل سفر کرتا ہے، پریشان حال ہے اور خاک آلود ہے اس کے بال اور اس کا لباس،
اور وہ بہت تھکا ہوا ہے اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب، لیکن اس کی دعا کہاں سے قبول کی جائے؟ اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پہننا بھی حرام کا، اور وہ حرام پر ہی پرورش پایا، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہو؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں تو وہ اپنے کھانے پینے اور اپنے لباس اور اپنی زندگی میں بھرپور طریقے سے حلال کا اہتمام کرے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا میں تصنع اور تکلف سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث میں آتا ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ دعا میں قافیہ بندی سے پرہیز کرتے رہنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ اس سے اجتناب کرتے تھے، یعنی اس سے بچا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح دعا میں مبالغے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب اس امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو طہارت اور دعا میں مبالغہ کریں گے، یعنی حد سے زیادہ لمبی دعائیں کریں گے، کیونکہ دعا اس وقت تک انسان کو کرنی چاہیے جب تک اس کا خشوع و خضوع قائم رہے اور واقعی وہ اللہ سے دعا کر رہا ہو۔ لیکن صرف لمبی دعا اس لیے کہ شاید بہت زیادہ لمبی دعا کرنے سے زیادہ قبولیت ہوگی، تو اصل چیز کوالٹی ہے۔ بعض اوقات انسان صرف ایک جملہ بولتا ہے لیکن اتنے درد کے ساتھ، اتنے احساس کے ساتھ، اتنی شدت کے ساتھ کہ وہی کافی ہو جاتا ہے۔ جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ لا الہ الا انت، نہیں کوئی الہ مگر تو ہی، سبحانکا تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، میں گناہ گاروں میں سے ہوں۔ تو ان کی دعا فوراً سن لی گئی، قبول کر لی گئی۔ پھر اسی طرح کچھ اوقات اور مقامات ایسے ہیں کہ جہاں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، مثلا رات کے آخری حصے میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں؟ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کر دوں؟ کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ یعنی اگر کوئی اس وقت مجھ سے دعا کرے گا تو میں ضرور اس کی دعا قبول کر لوں گا۔ لیکن عموماً رات کے آخری حصے میں انسان گہری نیند میں چلا جاتا ہے اور یہ قبولیت کا وقت اس سے کھو جاتا ہے۔ تو اس خصوصی طور پر اگر انسان کی زندگی میں کوئی پریشانی ہو یا کچھ چیزوں کے بارے میں وہ واقعی سنجیدہ ہو کہ وہ اسے ملنی چاہیے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں میں سے، بھلائیوں اور خیر میں سے، تو اس کو چاہیے کہ اس وقت میں دعا کا اہتمام کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمام اوقات سے زیادہ بندہ پچھلی رات میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، پس اگر تم سے ہو سکے تو تم اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ تو ضرور بن جاؤ۔ پھر اسی طرح آذان کے بعد اور اقامت سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، یعنی مؤذن جب آذان دے رہا ہو تو جو الفاظ وہ دہرا رہا ہو ان کو دہراتے جانا چاہیے، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے کہ اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ اور جب مؤذن آذان کہہ چکے تو آذان کے بعد کی دعا پڑھ کے درود شریف پڑھ کر جو بھی انسان کے دل میں حاجت ہو وہ اپنے رب کے سامنے رکھے، تو وہ دعا کے قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو اس وقت انسان کو یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اپنے رب سے مانگتے چلے جانا چاہیے تاکہ انسان کسی انسان کا محتاج نہ ہو۔ پھر اسی طرح سجدہ میں انسان اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، اس وقت دعائیں خوب سنی جاتی ہیں، تو خوب انسان کو پکارنا چاہیے۔ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اور دعا مانگنا انسان کے فائدے میں ہے، بجائے اس کے کہ انسان فوراً مصلی سے اٹھ جائے یا ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دے۔ پھر اسی طرح جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی ہوتی ہے۔ تو بہرحال جمعے کے دن خصوصی طور پر دعاؤں کے مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ماہ رمضان میں ہر دن اور رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت بھی زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ عرفہ کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، تو اس دن وہاں کے لوگ جو حج پر گئے ہیں وہ تو دعائیں مانگتے ہی ہیں،
اور جو لوگ نہیں بھی جا سکے وہ بھی اس دن کی برکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خوب خوب دعائیں کریں۔ پھر اسی طرح بارش ہوتے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، پھر زمزم پیتے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو انسان کو ان مواقع سے خوب خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر اسی طرح مریض اور میت کے پاس جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہیں۔ اور آخر میں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے کلمات بتائے ہیں کہ جن کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ ہیں: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ جو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، ایسی ذات ہے جس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ ہی وہ جنم دیا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، یہ کہ تو میرے لیے میرے گناہوں کو بخش دے، بے شک تو بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جو یہ دعا پڑھ رہا تھا، آپ نے 3 بار فرمایا کہ اس کو بخش دیا گیا، اس کو بخش دیا گیا، اس کو بخش دیا گیا، کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان صفات کے ساتھ، ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو بھی سن لے اور ہمیں قبولیت کے اوقات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور ہمیں دعائیں مانگنے کے آداب سکھا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔